بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں یہ بیان تھا کہ اللہ نے ملک شام کی ایک بستی میں 3 انبیاء بھیجے. قرآن میں اگرچہ مطلق بستی کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایک بستی میں 3 انبیاء بھیجے اور بستی والوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کی بات نہیں مانی، ان کی تکلیف کی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے. تو اس بستی اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم انبیاء کی پیروی کرو، ان کی بات مانو. جو اپنی بات میں مخلص ہیں تمہیں سیدھے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، تم سے کسی چیز کا معاوضہ طلب نہیں کرتے، تو اور خود بھی ہدایت یافتہ. تو ان لوگوں نے اس کی بات ماننے کے بجائے الٹا اس آدمی کو قتل کر دیا. اس آدمی کو قتل کر دیا، بے دردی سے قتل کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا. آدمی کو قتل کرنے کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا. ایسا عذاب آیا کہ ایک شیخ نکالی فرشتے نے. ایک فرشتے نے جبرائیل امین نے، تفسیر بیات میں ذکر ہے، جبرائیل امین نے شیخ نکالی. قرآن میں جو ذکر ہے کہ ایک شیخ نے ان کو کیا کر دیا، بجھا دیا، ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. تفسیر بیات میں کہ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا، اس نے ایک چیخ ماری، شیر کے مین دروازے پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیخ نکالی، اس نے سب کے جگر اور دل پھٹ گئے. تو بہرحال اس آدمی کو شہید کرنے کے بعد پھر کوئی بھی نہیں ملی. جب انسان حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شکوہ کیا کہ افسوس ہے میرے بندوں پہ کہ جو بھی ان کے پاس رسول آیا تو ان کے ساتھ وہ مذاق کرتے رہے، مذاق ٹھٹھا کرتے رہے، ان کی بات نہیں مانی. پھر مکے والوں کو جھنجھوڑا کیا. مکے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا، آج تک وہ واپس نہیں آئی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سب نے مل کر ہمارے پاس آنا ہے. سب مکے والے بھی ان میں ہوں گے نا، آنا ہمارے پاس ہے. تو پھر عقائد اعمال کا حساب دینا پڑے گا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اپنی وحدانیت پر، وقوع قیامت پر، مختلف چیزوں سے. ایک جو زمین کے اندر اللہ جو رویدگی کی قوت پیدا کر دیتا ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و اوپر سے بارش برسا کے اس میں رویدگی کی قوت پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس میں اناج پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے درختوں پہ. اور اسی طرح انسان کی اور اس کے جانوروں کی مختلف ضرورت کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پانی پیدا ہوتا ہے، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں. تو اس طرح انسان کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے اور میں اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں بارش برسا کے،
تو اس طرح میں قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اللہ نے ایک باریک اشارہ تشبیہ اشارہ اس طرف کیا کہ جیسے ظاہری زمین جب مردہ ہو جاتی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے میں کیا بارش برسا لیتا ہوں، اس سے زندگی آ جاتی، ایسے ہی دل جب مردہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں وہی اوپر سے وہی نازل کرتا ہوں، وہی نازل کرتا ہوں جو میری رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اس وحی سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ گویا اللہ نے وحی کا فائدہ بتا دیا، یہ وحی جس سے آج یہ بدک رہے ہیں، قرآن سے بدک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے بدک رہے ہیں، اس کے پروگرام سے بدک رہے ہیں، پیغام سے بدک رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، یہ وحی، یہ دین، یہ کتاب ہے، یہ قرآن، یہ اصل میں مردہ دلوں کی زندگی کے لیے، اس سے مردہ دلوں میں بہاریں آتی ہیں، بہاریں، اور مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہی دل اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، فرمان برداری میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی بغاوت سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے واسطے اللہ کی کامل قدرت وحدانیت کی نشانی زمین ہے، مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا بارش کے ذریعے۔ لیکن کاشتکار تو بظاہر یہ کرتا ہے کہ صرف بیج ڈال لیتا ہے، دانہ ڈال لیتا ہے، اب اس دانے کو نکالنا، اسے آگے پھر نکالنے کے بعد اسے کمال تک پہنچانا، پکانا، آفات سے بچانا، اور پھر اس کے اندر پھل دینا، غلہ دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بیج ڈالے نکلے نا، یا نکل جائے اس کے بعد کیا ہو جائے، نکل جائے اس کے بعد پیلا پڑ کے پھر گر جائے، ختم ہو جائے۔ ایسے ہی اس کے اندر غلہ پیدا ہو جائے یا پھل پیدا ہو جائے، اور اس وقت پھل ختم ہو جائے، غلہ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، میں کیڑے پڑ جائیں، یہ ساری چیزوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایسے ہی وہی جو ہوتی ہے، وہی کی بارش، وہ بھی مردہ دلوں کے لیے ایسے مفید ہوتی ہے، اس سے مردہ دلوں میں بہاریں آتی ہیں، اور ہر قسم کی گمراہی سے، غفلتوں سے، بغاوت سے اور غلط راستے پہ چلنے سے وہ وہی کی بہاریں اس کو بچاتی ہے انسان، جب دلوں میں اس کی حیات آتی ہے اس سے۔ یا اللہ فرماتا دیکھو اسی سے، زمین کے پھل سے اور اناج سے یہ انسان کھاتے ہیں، یہ کبھی گندم، کبھی مکئی، کبھی چاول، اور وہ بھی مختلف شکلوں میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین سے بہت ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ بہت سارے باغات، یہاں اللہ نے جیسے اناج کا ذکر کیا کہ مین ضرورت ہے انسان کی، انسان سب کچھ کھائے لیکن اس کو کھانا نہ ملے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، نہ اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، جان آتی ہے، بھوک ختم ہوتی ہے گندم سے، اناج سے، غلے سے۔ تو ایسے ہی باغات بھی اللہ نے بے شمار پیدا کیے، لیکن اللہ نے یہاں دو کا ذکر کیا، کھجور کا اور انگور کا، کہ ان میں غذائیت بھی بھرپور ہوتی ہے، یہاں ذائقہ بھی بڑا اچھا، وہاں غذائیت بھی بھرپور ہوتی ہے، خوراک اور چسکے کے طور پر لذت کے لیے دونوں طرح استعمال ہوتی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ہر ایک نے زمین میں باغات پیدا کیے، کس چیز کے؟ کھجور کے، انگور کے، اور ہم نے اس میں چشمے بھی بہا دیے، چشموں سے انسان کے کتنے کام ہوتے ہیں، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، زمینیں جانور پیتے ہیں، یہ خود ان چشموں میں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھرتے ہیں، جب بارش نہ ہو تو زمینوں تک وہ پانی لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے سبزی کا باغ لگانا ہو، طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں اس سے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اس کے پھل میں سے یہ کھائے، باغات کے پھل میں سے یہ کھائے۔ دیکھو یہ چیزیں ان کے ہاتھوں نے پہلا بنائی ہے، یہ چیزیں ان کے ہاتھوں نے بنائی یا اللہ نے بنائی؟ ذرا اللہ نے بنائی۔ تو پھر جب اللہ کے سوا یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہوتا۔
شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے ساری چیزیں شکر کے لیے دی ہے. اللہ کی نعمتیں اگر شکر میں استعمال ہو بڑھتی ہیں، شکر میں استعمال ہو بڑھتی ہیں. یعنی جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں استعمال ہو، یہ شکر ہے اور بڑھتی ہے اس میں. اگر اس مقصد میں استعمال نہ ہو جس مقصد کے لیے نعمتیں دی ہیں، یہ نہ شکریہ، پھر اللہ لے لیتا ہے. زبان سے بھی الحمدللہ کہنا، کبھی نوافل پڑھ لینا، یہ سارے شکر میں ہے. دل میں اللہ کی عظمت کا ہونا، اللہ کی طرف سے سمجھنا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا شکر کی صورتیں ہیں ساری. اور پھر سب سے بڑی صورت شکر کی اللہ کی اطاعت ہے، فرمان برداری. اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھو ایک قسم کا پھل نہیں بنایا. یہ تو مثال کے طور پر 2 چیزوں کا ذکر ہوا پھلوں میں سے، کھجور کا، انگور کا. میں نے کتنی ہی قسمیں بنائی کھانے پینے کی چیزوں میں سے. زمین سے کتنی قسم کی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں، یہاں تک کہ درختوں، پودوں، ہر چیز کے جوڑے، نر مادہ. جیسے آگے ان کی جو ہے وہ کیا نسلیں چلتی ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہیں، ہر چیز کے جوڑے. ایسے ہی خود انسانوں کے بھی جوڑے، نر ہے اور مادہ ہے. یہ نہ ہو تو پھر انسان کی نسل آگے نہ چل سکے. اللہ فرماتے ہیں بہت ساری ایسی میری مخلوقات ہیں جن کو یہ جانتے نہیں، وہ بھی میں نے پیدا کی. جو زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں، ان کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن میری مخلوق ہے اور میری حمد و ثنا بیان کرتی ہے. میں ان کو کھلا پلا رہا ہوں. بنایا بھی میں نے اور کھلا پلا بھی رہا ہوں. زندہ بھی میں نے رکھا ہے ان کو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین کا نظام ذکر کرنے کے بعد، زمین کی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد، اللہ نے اوپر کی نعمتوں کی بات کی. اور اوپر کی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات کی بات کی. کیونکہ دن رات کا تعلق بھی کیا ہے؟ سورج کے طلوع غروب سے، اور سورج کا تعلق بھی عالم بالا سے، عالم بالا سے سورج کا تعلق. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی کامل قدرت، وحدانیت کی نشانیوں میں سے رات ہے. جب رات سے ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں، ویسے انسلاخ کہا جاتا ہے کھال کھینچنے کو، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل دنیا میں ظلمت اور تاریکی. یہ دن کی صورت میں روشنی کی چادر اللہ نے اوپر ڈالی ہے، روشنی کی چادر ڈالی. اصل کیا ہے؟ ظلمت، تاریکی، اندھیرا ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کیا کر دیتے ہیں، دن کی کھال ہم اتار دیتے ہیں اسے، تو پھر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتے ہیں، اور اچانک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. پھر اس دنیا میں تو ظاہر ہے اور بھی کئی تاریکیاں ہیں. خود تاریک ہے یہ، خود تاریک ہے یہ دنیا، لیکن اور بھی کئی تاریکیاں ہیں، کفر کی، شرک کی، مختلف گمراہیوں کی، گناہیوں کی تاریکیاں، غفلت کی تاریکیاں، مختلف حجابات کی تاریکیاں، رسم و رواج کا حجاب، حجاب طبی، حجاب سوء معرفت. یہ کئی حجاب ہیں، پردے ہیں. اللہ فرماتے تو ہم دن کو کیا کر لیتے، کھینچ لیتے رات سے، اچانک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اللہ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے. ٹھکانہ بس وہ کہتے ہیں ٹھکانے سے مراد اس کا مدار ہے، وہ دائرہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدار اور ٹھکانے سے وہ ٹھکانہ مراد ہے جہاں سورج پہنچ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے اگلے دن کے لیے طلوع ہونے کی. اور وہ کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. اللہ کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ بشر رسول اللہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہاں جاتا.
انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے یہ جاتا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ وہ ہے، اور وہاں پہنچ کے یہ سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، آگے بڑھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر جو مشرق سے نکل آتا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک نے کہے گا کہ آپ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اللہ سجدہ قبول نہیں کرے گا اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے گا، اللہ کہے گا پیچھے جاؤ، اور جب پیچھے آئے گا تو وہ یہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، طلوع ہوتے ہی اچانک دوپہر کا وقت ہو جائے گا، سورج طلوع ہوا ادھر دوپہر کا وقت، اب لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، اور اس وقت دہشت طاری ہو جائے گی، لوگ پھر توبہ کریں گے کفر شرک سے یا گناہوں سے، لیکن اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ٹھکانہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش ہے کہ اس کے نیچے یہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو یہ اندازہ مقرر کیا ہے اس غالب اور علیم ذات نے، کیسا اندازہ مقرر کیا ہے، ایسا مناسب اندازہ کہ خود آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو کیا مجال کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اتنا تیز ہو جائے کہ جا کے چاند کو کیا کر لے، اس کو پکڑ لے، اس کو ٹکرا جائے، اور نہ رات کو یہ مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، اپنے وقت سے پہلے آ جائے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے ایسا بہترین ان کے لیے ایسا بہترین اندازہ اور رفتار مقرر کی، دائرہ مقرر کیا ہے، پھر اس کی رفتار مقرر کی ہے کہ اپنے اپنے دائرہ اور رفتار میں سورج بھی اور چاند بھی یہ چل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دن بھی اپنے وقت پہ آ رہا ہے، رات بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ رات کو ختم کر کے اس طرح چاند کا جگمگانا ختم کر دے، اللہ فرماتے ایسا نظام کوئی بنا سکتا۔ دیکھیں مفسرین نے کہا کہ سورج کی حرکت کرنا تو قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، سورج کی حرکت کا انکار نہیں کر سکتے، سورج کے بارے میں بھی ہے، چاند کے بارے میں بھی، سیاروں کے بارے میں، خاص کر سورج چاند کے بارے میں۔ دیکھا ہے زمین بھی حرکت کرتی ہے یا نہیں، تو جدید فلکیات والے کہہ رہے زمین بھی حرکت کرتی ہے، اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین حرکت کرتی ہے، اور یہ ایسی مناسب رفتار ہے کہ اسے اگر بڑھ جائے رفتار تو بھی یہ نظام درہم برہم ہو جائے، اور اگر کم ہو جائے تو بھی نظام درہم برہم ہو جائے۔ مثلا اگر یہ رفتار 10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہو جائے زمین کی حرکت، تو پھر 1 گھنٹے کی رات ہوگی، 1 گھنٹے کا دن ہوگا، نہ انسان رات کو سو سکے گا نہ دن کو کما سکے گا، اور اگر یہ کم ہو کے مثلا 100 میل ہو جائے، 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہو جائے، تو پھر 120 گھنٹے کا دن ہو جائے، 120 گھنٹے کی رات ہو جائے، دن کو بھی آدمی سورج کی تپش سے کیا ہو جائے، جل جائے، اور رات کو بھی سو کے انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے، جمع ہوا بن جائے، جم جائے انسان رات کو سو اس لیے اللہ نے مناسب اس کے لیے رفتار رکھی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار، یہ حرکت کرتی ہے۔ قرآن میں جو آیا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو قرار بخشا ہے، تو اس قرار سے مراد یوں حرکت کرنا، وہ مراد ہے کہ یہ زمین ڈولتی نہیں،
زمین ڈولتی نہیں، اس طرح یوں نہیں ہوتی انسان کے چلنے پھرنے سے۔ اگر انسان کے چلنے پھرنے سے زمین یوں ہو جائے، اس طرح یوں حرکت کرے یوں، تو پھر یہ نظام درم برم ہو جائے، انسان اس کے اوپر چل نہ سکے، رہ نہ سکے، وہ مراد ہے۔ یہ جو اس کی اپنی حرکت ہے جو جدید فلکیات والے بتا رہے ہیں، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ زمین ایسی حرکت کر رہی ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہے، لیکن وہ حرکت کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے مفسرین نے لکھا کہ اس کے نتیجے میں موسم آ رہے، مختلف موسم تبدیل ہو رہے، دن رات آ رہے، زمین کی حرکت نہ ہو، نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ مختلف موسم ہو، زمین حرکت کر رہی ہے۔ جیسے زمین کی گولائی ہمیں محسوس نہیں ہے، ہم اس کو بالکل پین سمجھتے ہیں، حالانکہ زمین گول ہے، کرہ کی شکل میں، تو ایسے ہی زمین حرکت بھی کر رہی ہے، لیکن وہ ہمیں حرکت محسوس نہیں ہے۔ اور قرآن میں جہاں قرار کا ذکر ہے، اس قرار سے مراد نہ ڈولنے والا قرار ہے۔ کوئی چیز ڈولتی ہے نا، یوں ڈولتی ہے، کوئی چیز ڈولتی ہے یوں، جیسے پانی میں کشتی جو ہے نا یوں ہوتی ہے، تو ایسی زمین نہیں ہوتی۔ زمین اگر ایسی حرکت کرے اس پہ پھر کون چڑھ سکے، کون رہ سکے اس پہ؟ اس کی نفی، کہ اپنی حرکت کی نفی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی کامل قدرت، اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو یہ کام کون کرا رہا ہے، اگر میرے سوا کوئی اور بھی کراتا ہے پھر تو میری خدائی میں وہ بھی شریک ہوگا، عبادت میں وہ بھی شریک ہوگا، اور اگر اور کوئی نہیں کرا رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں سارے، کوئی اور نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، اور حقیقت میں ہی کر رہا ہوں، تو پھر میری خدائی میں بھی کوئی شریک، میری خدائی میں کوئی شریک ہوتا ہے، ان کا وہ بھی شریک ہوتا نا، میری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھیں آپ، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے واسطے مردہ زمین ہے، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْہا، اور نکالا ہم نے اس سے، حبًّا، دانے، اب ویسے دانوں کو کہتے ہیں، مراد غلہ ہے، اور نکالا ہم نے اس زمین سے غلہ، فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، بس اسی غلے میں سے یہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِیہا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے، لگائے ہم نے اس زمین میں باغات، جنات باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، لفظ معنی کھجور سے اور انگور سے، وَفَجَّرْنَا فِیہا، اور بہائے ہم نے اس زمین میں، من العیون، لفظ معنی چشموں سے، یعنی چشمے، من بیانیہ ہے، اور بہے ہم نے اس زمین میں چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائے اس کے پھلوں میں سے، اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے، لفظ معنی اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا پر شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے خلق الازواج، بنائے جوڑے، کلھا، سارے کے سارے، مما تنبت الارض، وہ جوڑے جن کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں سے، اور ان کی جانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جو ہی نہیں جانتے، وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے واسطے نشانی میری کامل قدرت کی، وحدانیت کی، معبود برحق ہونے کی، وہ کیا ہے؟ اللیل، رات ہے، وآیۃ لہم، اور ان کے واسطے نشانی، اللیل، رات ہے، نسلخ منہ النہار، کھینچتے ہیں ہم اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس یہ رہ جاتے ہیں تاریکی میں، بس یہ رہ جاتے ہیں تاریکی میں۔ لفظی معنی فَإِذَا هُمْ، پس یہ، مظلمون، تاریکی میں رہنے والے ہوتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا اس غالب اور علم والے کا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، اور چاند کے لیے ہم نے مقرر کی ہے، قدرناہ، مقرر کی ہے، منازل، منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم،
جہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح گھٹتے 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 پرانی ٹہنی کی طرح جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور باریک ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے، پھر پرانی شاخ، پھر شاخ باریک شاخ کی طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے چاند۔ محسرین میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، چلے پھر انشاءاللہ زندگی کل بتا دیں گے۔ لا الشمس ينبغي لها، نہیں مناسب سورج کے واسطے، لفظی معنی یہی، اگر محسن ترجمہ کرتے ہیں نہیں مجال سورج کے واسطے، ان تدرک القمر کے پالے وہ چاند کو، پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کو مجال ہے کہ وہ سبقت کرنے والا ہو دن پہ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے ایک مدائر میں، ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی چل رہے ہیں۔ جس کو ان کو مانا تیرنا، مراد چلنا ہے۔ واخر دعوانا